ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ جہاں سے کل ہم نے بات چھوڑی تھی وہاں سے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک سید زادے کا لکھا ہوا کلام، کچھ اشعار ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ نظمی میاں میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے۔ یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ، ہے نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ، طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے، طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ در نبی پر حسین آئے عرض کرنے سلام رخصت، در نبی پر حسین آئے عرض کرنے سلام رخصت، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسہ نانا کا رو رہا ہے، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسہ نانا کا رو رہا ہے۔ تحفظ دین کا پاس ان کو، شہید ہونے کی آس ان کو، حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے، حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے۔ نبی کا یہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، نبی کا یہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے، وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے۔ بھتیجے بیٹے ہیں گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہیں کٹتے جاتے، بھتیجے بیٹے ہیں گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہیں کٹتے جاتے، حسین آگے ہیں بڑھتے جاتے، رواں جنا کو یہ قافلہ ہے۔ اور خدا کے راستے میں گھر لٹانا، ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا، خدا کے راستے میں گھر لٹانا، ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا، یہ وہ سبق ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے، یہ وہ سبق ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے۔ کیا سبق ہے
خدا کے راستے میں گھر لٹانا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ اور علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خود سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، ماررہ شریف کے بڑے مشائخوں میں سے ہیں، ابھی ماضی قریب میں ہی ان کا وصال ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں کہ حسین کا نام بھی لیا جائے اور ماتم بھی کیا جائے۔ حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا سیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے۔ شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس پر ماتم کیسا۔ اور لوگوں کے عقلوں کا بھی کیا کہنا، ابھی اخبار اور میڈیا میں آئے گا فلاں شہر میں اتنے لوگ جمع ہوئے اور امام حسین کی یاد میں ماتم کی دھام دھوم سے اجوانی کری۔ سمجھ میں نہیں آتا، ایک تو ماتم اور پھر دھام دھوم سے اس کی اجوانی ہو رہی ہے، یعنی ایک تیوہار کی طرح بھی منائے، اب ماتم ہے تو دھام دھوم کیسا؟ آپ پڑھیں گے، آپ پڑھنا، آپ نوٹ کرنا، اس جملے پر دھیان دینا، یہ سب آئے گا، یہ آ بھی گیا ہوگا کہ ماتم نہ پرو نی دھام دھوم تی اجوری کری۔ اب ماتم بھی ہے اور پرو بھی ہے، تہوار بھی ہے اور اجوانی ہے اس کا، یعنی کہ خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ بھی دھام دھوم سے۔ پہلے فائنل تو کر کہ تجھے دکھ ہوا ہے کہ خوشی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ حضرات یوں سامنے آ جائیں، یہ جماعت میں برکت ہے، بکھر بکھر کے مت بیٹھو، سامنے آئیں، ادب سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ گزشتہ ہم نے سماعت کیا کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد یہ ہوا کہ آپ چونکہ کوفہ میں تھے تو کوفہ والوں نے آپ کے شہزادے سبط رسول ریحان رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنا شروع کی۔ حالانکہ اس سلسلے میں حضرت علی المرتضیٰ نے آخر میں جب آپ پر حملہ ہوا 17 رمضان کو، اس کے بعد آپ 4-5 دن یا تو 1 ہفتے تک رہے، اس دوران آپ نے کئی ساری باتیں بیان کی، کئی سارے نصیحتیں لوگوں کو کی، اپنے شہزادوں کو کی۔ ان نصیحتوں میں سے یہ بھی تھا کہ بیوقوف آدمی کے ساتھ مت رہنا، کہ بیوقوف آدمی تیرا بھلا کرنا چاہے گا لیکن نقصان کر دے گا۔ اسی طرح یہ آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹے شخص کے ساتھ بھی مت رہنا، بہت زیادہ گنہگار ہو فاجر اس کے ساتھ بھی مت رہنا، اور بہت سارے اور بھی نصیحتیں آپ نے فرمائی تھی۔ تو ان پر دھیان دینا چاہیے کہ ان لوگوں کے خیالات کیسے ہوتے تھے، تب جا کر ہماری زندگی سدھر سکتی ہے۔ اب جب امام حسن سے لوگوں نے بیعت لینا شروع کی تو جو میں نے کہا تھا کہ یہ فتنہ جو شروع ہوا ہے وہ اٹھا ہے، اور اللہ کی تلوار جو نیام سے نکل گئی ہے اب وہ تھمنے والی نہیں تھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ایسی باتیں ہونے لگی اور ایسے اختلاف ہونے لگے کہ اب یہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب ایسا سلسلہ کہ اس میں اب تم اس کو روک نہیں سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں ہی یہ سب تو رہا، لیکن بہرحال صلح ہو گئی، راستہ نکل آیا، اور اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا 12 سال کا عرصہ گزرا، اس وقت بھی حضرت معاویہ یہ ملک شام کے گورنر تھے،
اس کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ کے تقریباً 4 سال گزرے، اس وقت بھی یہ گورنر رہے۔ تو یہ 12 اور یہ 4 16 اور تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کے تقریباً 4 سال آپ رہے تھے، 20 سال سے آپ وہیں پہ گورنر تھے، اور ملک شام میں اور حجاز کے باہر آپ کی لوگ چاہنا بہت زیادہ تھی، لوگ آپ کو بہت زیادہ، کیونکہ وہ بھی تو صحابی رسول تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ قرآن جو اللہ کے رسول پر نازل ہوتا تو سب صحابہ کرام لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ دور تھا، لکھنا سب نہیں جانتے تھے۔ اس میں سے کچھ صحابہ کرام ہوتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے پاس میں جو ہوتے یا جو چند صحابہ کرام کو آپ حکم فرماتے وہ لکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اس میں سے بھی تھے، کاتب وحی، کہ حضور پہ جو وحی نازل ہوتی آپ کچھ اس میں سے لکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی بھی ایک شان ہوتی اور آپ کا بھی ایک یہ چاہت تھی لوگوں میں۔ حضرت علی کے زمانے میں تو حضرت علی کے مقابلے میں اور آپ کی شان کے لائق کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کو جو فضیلت حاصل تھی آپ کے زمانے میں پھر اور کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد اب پھر اختلاف شروع ہو گیا، کیونکہ جو عراق والے تھے اور حجاز والے، مکہ مدینے والے تھے، یہ سب حضرت حسن کو کہنے لگے کہ آپ ہم سے بیعت اب آپ سے کرتے ہیں۔ لیکن جو عراق اور کوفہ والے تھے انہوں نے حضرت حسن، امام حسن سے بیعت کی، جبکہ ملک شام والے اور دوسرے جو لوگ تھے وہ امیر المومن حضرت امیر معاویہ سے بیعت کرنے لگے۔ اب پھر سے ایک مرتبہ امت میں 2 گروپ ہو گئے، ایک امام حسن والے ہو گئے، ایک حضرت امیر معاویہ والے ہو گئے، اور پھر سے وہی بات آ گئی تلواروں والی کہ اب جنگ چھڑے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کوفہ آئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیٹھک کی، میٹنگ کی، ان دونوں کے آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ ابھی یہ 5-6 مہینے ہی گزرے تھے۔ حضرت رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے اور 6 مہینے کے اندر اندر یعنی کہ ربیع الاول ربیع الاخر تک آتے آتے ان دونوں کا میٹنگ ہوئی۔ ان میں بات چیت سب سنی، دونوں نے اپنا اپنا پکش رکھا، یہ ہوا وہ ہوا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شرائط کے ساتھ یہ کہا، اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ جب تک امیر المعاویہ ہیں تب تک یہ امیر المومنین رہیں گے، اور ان کے وصال کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے، ان کے وصال کے بعد، امیر معاویہ کے بعد۔ ابھی فی الحال کیونکہ ایک لیڈر کا ہونا ضروری ہے، 2 ہوں گے تو کام کیسے چلے گا، تو امت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک آدمی ان کا امیر بنے۔ تو ان دونوں نے طے کیا، حضرت امام حسن نے کہا کہ میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں، مجھے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا اور مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑوانا، آپ خلافت سنبھالیں، آپ چلائیں۔ اور کچھ وظیفہ مقرر ہوا اور کچھ شرائط یہ ہوئی کہ اتنا وظیفہ امام حسن کو بھیج دیا جائے گا، امام حسن پہ جو اس وقت قرض تھا وہ سب بھی ادا کر دیا جائے گا، اور مکہ شریف مدینہ شریف والے اور عراق والوں پر جزیہ ٹیکس نہیں لگے گا، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، خراج نہیں وصول کیا جائے گا، اور اس طرح کی کچھ شرائط ہو گئی، اور یہ دونوں راضی ہو گئے، اور حضرت امام حسن 6 مہینے کے اندر اندر میں یہ اپنے آپ پر سے بوجھ اتار دیا، اور امیر معاویہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے امیر بنے۔ اب یہ صلح ہو گئی۔ اب اس میں جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی اخلاق اور عادت اور آپ کی فضیلت آپ کو جان کر اگر توجہ نہ ہو تو میں دلا دوں، جو رافضی لوگ ہیں، شیعہ، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ان میں آپ ایک بات نوٹ کرنا، وہ اہل بیت سے محبت کی جو بات کرتے ہیں وہ علی کا نام لیں گے اور پھر حسین کا لیں گے، حسن کا نام شاید ہی آپ کو سننے کو ملے،
قوالیاں جتنی بھی چلتی ہیں یا علی کے بارے میں ہوں گی یا حسین کے بارے میں ہوں گی، حسن کے بارے میں کتنی قوالی سنی آپ نے؟ حسن کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے. کیوں؟ آپ اتنے سالوں میں دیکھ لیں، جہاں جہاں جو بھی ابھی بھی جو بج رہی ہیں، جہاں پہ آپ کو نام ملے گا علی کا ملے گا اور سیدھا حسین کا ملے گا، حسن کو نام بیچ میں کوئی لاتا ہی نہیں ہے. ایسا کیوں؟ جبکہ عقل کہتی ہے کہ اگر محبت ہوگی تو سب سے ہوگی. اور اگر محبت کا ایک یہ بھی فلسفہ ہم نے سنا، شروع کے دنوں میں ہم نے سنا کہ آدمی کے اسلام اور ایمان کی حلاوت وہ کب پاتا ہے، مٹھاس اس کو لذت ایمان میں کب آتی ہے. تو ہم نے وہ بخاری شریف کی حدیث میں سنا کہ آدمی کو تب وہ مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوتی ہے جب اس کے نزدیک سب سے محبوب اللہ اور اس کے رسول ہوں. اور ایک ایمان والے کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے. اب جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے اللہ رسول کے لیے کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے وہ بھی اللہ رسول کے لیے کرتا ہے. یعنی اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا اہل بیت سے کرتے ہیں یا کسی اللہ کے ولی سے کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے رسول سے کرتے ہیں، یا اہل بیت سے کرتے ہیں اس لیے رسول سے کرتے ہیں. نہیں، رسول سے کرتے ہیں اس لیے اہل بیت سے کرتے ہیں، رسول سے کرتے ہیں اس لیے صحابہ سے کرتے ہیں. اب جب یہ جہاں پہ کانسیپٹ ہوگا، وہاں پہ جب رسول اللہ سے محبت ہوگی تو رسول اللہ کے سارے صحابہ سے محبت ہوگی، اور جب رسول اللہ سے محبت ہوگی تو تمام اہل بیت سے محبت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو مانا ایک کو چھوڑا. اگر ایک کو مانا اور ایک کو چھوڑا، مطلب کہ یہ پرسنل میٹر ہے، یہ ہماری پرسنل تھنکنگ ہے، اور یہ ہمارا پرسنل یہ پرائیورٹی دی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے. اور جب اپنی بات آئے گی تو وہاں پہ ایمان اور قلب کی بات نہیں آئے گی، یہاں پہ نفس کی بات آئے گی کہ میرا نفس جس کو پسند کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، نہیں پسند کرتا اس کو نہیں کرتا. لہٰذا یہی آپ دیکھ لیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کتنے شہزادے ہیں. اس کے 9 یا 11 بیٹے تھے آپ کے حضرت علی کے. اس میں سے صرف ایک حسین کو لینا اور باقی سب کو سائیڈ میں کر دینا، اس کا مطلب کہ حضرت علی سے پوری محبت نہیں ہے، وہ نفس والی محبت ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ محبت نفس والی بھی نہیں ہے، یہاں پہ صرف نام ہے. کیونکہ ہم نے کل ہی سنا کہ جس آدمی کو جس سے بھی محبت ہوگی وہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور غوث زمان سید عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک شعر فرماتے ہیں کہ دعوی بندگی ہے غلط بلکہ کذب ہے. دعوی بندگی ہے غلط ہی نہیں بلکہ جھوٹ ہے، کذب ہے. دعوی بندگی ہے غلط بلکہ کذب ہے. آقا کا رنگ ڈھنگ نہ ہو گر غلام میں، آقا کا رنگ ڈھنگ نہ ہو گر غلام میں. اگر آپ جس سے بھی اگر پیر و مرشد سے محبت کی بات کریں، نبی سے محبت کی بات کریں، جس سے بھی آپ چاہیں، جس سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اس کا رنگ ڈھنگ طور طریقہ، اس کی پسند ناپسند کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ پر ضرور آنے والا ہے. اور یہ کچھ بھی نہیں آیا، آپ اپنی مستی میں جی رہے ہیں، اپنی موج مزہ میں جی رہے ہیں، آپ کا طریقہ مست ہے، اب ٹائٹل کچھ بھی لگا دو. یہی میں کہتا ہوں کہ ٹائٹل پیچھے لگا لینا، جیسے کسی نے قادری لگا دیا، کسی نے چشتی لگا دیا، کسی نے برکاتی لگا دیا، کسی نے نقشبندی لگا دیا. ٹائٹل لگانا آسان ہے، کر کے دکھا. اگر قادری ہے تو قادری والی جھلک تجھ میں دکھنی چاہیے، چشتی ہے تو چشتی والی جھلک دکھنی چاہیے، نقشبندی ہے تو اس میں وہ پایا جانا چاہیے. اگر وہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا تو نام تیرے پیچھے کچھ بھی لگا، حرکت تیری ساری شیطانی ہے. نہ تو قادری ہے، نہ رضوی ہے، نہ نقشبندی ہے، تو ایک شیطانی ہے. کہ تو نے فالو کس کو کیا؟ شیطان کو کیا ہوا. تو نے بات کس کی مانی ہے؟ تو نے نفس کی بات مانی ہوئی. نماز پڑھنی ہے، من چاہا تو پڑھا، دل نہیں چاہا چھوڑ دیا. جماعت سے پڑھتا ہے، من ہوتا ہے تو پڑھتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں پڑھتا ہے. یعنی جب من سے فیصلہ فتویٰ لیا جاتا ہے تو ایمان تو بھی مکمل لایا بھی نہیں ہے.
سب منمانی چل رہی ہے نا، اس کو منمانی بولتے ہیں۔ اس میں حب علی اور حب اہل بیت تو اب بہت دور کی بات ہے۔ پہلے اللہ پر ایمان تم پورا لاؤ، پہلے رسول کی رسالت کو تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں رہے، 13 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، تو سب سے پہلی 3 باتیں کون سی جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا؟ سب سے پہلا جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے وہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو ماننا، اس کی پہلے توحید آتا ہے، پھر رسالت آتا ہے، اور پھر یوم آخرت پر ایمان۔ یہ 3 چیزیں جو اہم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ تینوں پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ توحید کی بات نہیں، آپ کسی کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھو، کچھ فرض ہے، کچھ سجدے کرو، کچھ اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کا اتنا پریشان حال ہے، بیماری جاتی نہیں ہے، اتنا تو دکھی گھوم رہا ہے، دھندا چوپٹ ہو رہا ہے، بیلنس ختم ہو رہی ہے، دل کا سکون و چین برسوں سے اڑ گیا ہے، اب کسی سے نہ تجھے دنیا میں مزہ آتی ہے، نہ دنیا والوں کو تیرے سے مزہ آتی ہے، ایسی زندگی تیری اجیرن بالکل ویران ہو گئی ہے۔ کچھ اللہ کی بارگاہ میں آ، نماز پڑھ، کچھ دعائیں کر، گناہوں سے توبہ کر، استغفر اللہ پڑھ۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ بولے ہاں انشاءاللہ آتا نہیں ہے، لیکن اس کو کہو کہ فلاں مزار پہ چلا جا، 11 جمعرات بڑھنی ہے، دوڑتا ہوا جائے گا۔ فلاں جگہ پہ چلا جا، یہ 6 مہینے تک جانا پڑے گا، یا ہر جمعرات کو جانا پڑے گا، جہاں سودی ٹھیک نہ تھا تو پوچھے گا بھی نہیں کہ کب تک جانا ہے، کتنے سال جانا ہے، اب دوڑنا شروع۔ یعنی اللہ پہ بھروسہ اس کو نہیں رہا، اللہ توحید کا نام و نشان نہیں رہا۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، یہ نو تھا، لیکن اس کو درگاہ پہ جانے میں مزہ آتا ہے، اور وہاں جا کے کرتا کیا ہے؟ نہ نماز راستے میں پڑھی، نہ وہاں پڑھی، وہاں پہ قوال ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، وہاں پہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں، سارنگیاں بجائی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس کے نفس کو مزہ آتا ہے، اسی کو وہ روحانیت سمجھتا ہے۔ کبھی آئے ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں روحانیت کیا ہوتی ہے، ہم روحانی لوگوں کا ذکر تجھے بتائیں گے، ہم طریقت والوں کی باتیں تجھے سکھائیں گے کہ طریقت کہتے کس کو ہیں۔ یہاں پہ اللہ رسول کا توحید اور رسالت کا پتہ نہیں، طریقت کی کہاں بات آتی ہے؟ ابھی تو شریعت پہ تو داخل ہو، پہلے کم سے کم مسلمان ہی اپنا اسلام تو ثابت کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ہے، لیکن رسول اللہ کو اصل ہے نا، ایمان ہم رسول اللہ پر لائے ہیں، اور رسول اللہ کو مانا، اور رسول اللہ کے لیے سب کو مانا۔ ہم جس بھی ولی کو مانتے ہیں، ہم جس بھی صحابی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، یا جس علماء کرام کو مانتے ہیں، وہ رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور جس کی بات قرآن کے مطابق ہوگی اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی، ہم اس کو مانیں گے۔ ہمارے لیے یہ کپڑے دلیل نہیں ہے کہ کون کیسے کپڑے لے کر پہن کر آتا ہے، اور ہمارے لیے کسی کا چلانا یا دلیل نہیں بنتا ہے۔ ہمارے لیے کس کے واعظ میں اور کس کے مرید میں کتنے لوگ ہیں، ہم اس لیے ہمارے لیے دلیل نہیں بنتا ہے۔ اگر یہی بنانے جائیں تو بابا رام دیو اور یہ جو کتھاکار جو ہوتے ہیں، وہ سب کے بھی اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، تو کیا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے، قرآن اور سنت ہے، کتاب و سنت ہے۔ اگر حق پر ہونے کی دلیل یہی ہوگی کہ بدھا کرے چھے، بدھا مانے چھے، تو پھر تم یزیدیوں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ وہ تو 22,000 تھے، حسین والا تو صرف 72 تھے۔ اب تم کو ماننا پڑے گا کہ حسین غلطی پر تھے، کیونکہ وہ اکیلے تھے، اور سامنے کتنے لوگ تھے؟ 10 گناہ ہو تو بھی صرف 7200 ہوتے ہیں، 100 گناہ ہو تو 7200 ہوتے ہیں، سامنے ہزاروں کی تعداد، اتنے مطلب 10 گناہ نہیں، 100 گناہ نہیں، 500 گناہ ہوں گے، 500 گناہ بھی نہیں، 700 گناہ ہے، 700 گناہ بھی نہیں، کتنے گناہ آپ حساب کریں؟ یہاں پہ 72 لوگ ہیں، سامنے 22,000 ہیں، اور وہ تو لشکر میں ہیں، وہاں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حمایتی ہیں وہ تو الگ۔ تو ہم کیوں حسین کو پھر حق پر مانتے ہیں؟ تو اگر کربلا میں ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ تعداد بھلے کم تھی،
بات ان کی سچی تھی، قرآن اور سنت کے مطابق تھی، اس لیے سچے تھے، تو پھر آج کے زمانے میں اس طریقے سے ہٹا کیوں جاتا ہے؟ آپ تعداد کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ باتوں کو دیکھیں۔ بہرحال امام حسن کی بات بھی کر لیں کہ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، جو دکھنے میں جو حضور کے جیسا لگتا تھا وہ سب سے زیادہ امام حسن تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے اور پیدل حج کیے۔ حج کے لیے آپ جب تشریف لے جاتے، عمدہ سواری آپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن آپ سوار نہیں ہوتے تھے، آپ چل کے جاتے اور کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، تو سواری پر سوار ہو کے کیسے جائیں گے؟ ہم اسی لائق ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، چل کر حاضر ہو۔ تو یہ ان کا تقویٰ ہوتا تھا، اور 25 ایک دو نہیں۔ اور آپ کی یہ شان تھی کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا 100% مال یہ خیرات کر دیا، اور 3 مرتبہ آدھا مال خیرات کیا۔ آدھا مال سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، 10 سے 10 لاکھ دے دینا، اس کو 100% خیرات کہتے ہیں۔ اور امام حسن نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ پریکٹیکل لوگ تھے۔ اگر ہمیں محبت ہے تو ایسا کچھ کریں تو پتہ چلے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ 100% تو کیا، 10% کیا، 1% بھی ہم سے خیرات نہیں ہوتی ہے۔ جسی کے پاس 10 لاکھ ہے، 10 روپیہ وہ گن کے دیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ تو محبت تو یہ تقاضا نہیں کرتی ہے۔ اور یہ بات امیر معاویہ کے خلاف بولنے میں سب سے بڑا الزام امام حسن پر لگتا ہے، کیونکہ اگر کوئی امیر معاویہ کو غلط کہتا ہے، اس کا مطلب کہ امام حسن کا فیصلہ غلط تھا اور انہوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا، اور ایسے جو لائق نہیں تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر لی۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ منافق تھے، اور معاذ اللہ کافر تک کہتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ پر بات آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ سید ہے۔ ان کے بارے میں سید کا لفظ ہے، یعنی یہ سردار ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، حسن بالکل چھوٹے تھے جب حضور تشریف لے گئے دنیا سے، اس وقت امام حسن کی عمر 6 سال یا 7 سال ہی تھی، 7-8 سال تھے، بچے تھے بالکل۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمان کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، 2 جماعت، بڑی جماعت، عظیمتین، بڑی جماعتوں میں یہ صلح کروائے گا۔ اور اب بتاؤ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت، اب تو کسی کو بھی کافر کہے گا تو بات حسن پر نہیں، سیدھے رسول اللہ پر جا رہی ہے۔ کچھ تو عقل لو، عقل سے کام لو۔ لیکن یہ جو ہم جس دور میں نے کہا تھا نا فتنے کا دور ہے، اور کتنا خطرناک فتنے کا دور ہے، میں نے کچھ باتیں کہی تھی اور یہ سچ میں نے صحیح بتایا تھا، اور یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا تھا جو کم سے کم دینی باتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اب میں اصل بات پر آتا ہوں، ہم کو تم کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حسن نے جو کیا وہ صحیح تھا یا معاویہ نے کیا وہ صحیح تھا، علی اور معاویہ کے درمیان ہوا وہ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا وہ پوچھا جائے گا۔ تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابو طالب کے ایمان پر تو کیوں نہیں مانتا تھا، کیوں کرتا تھا۔ جب کتاب و سنت میں کوئی بات فیصلہ ہو جاتا ہے پھر تو اس پہ بحث کرنے والا کون؟ ہاں، ہمیں کیا پوچھا جائے گا؟ ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ جب ہماری طرف سے تیری طرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہمارا رسول اور پیغمبر تشریف لایا، جب ہم نے ان پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کی باتیں تجھ تک پہنچی، تو نے قرآن کو کیوں نہیں سیکھا، تو نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم سے ہمارا سوال ہوگا۔ آئیے میں اسی قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم علیہ وبارک وسلم۔ قرآن اصل ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، تجھے کیا لگتا ہے، فلاں حضرت کو کیا لگتا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، جس کی بات قرآن کے مطابق ہے وہ اچھا ہے، اور جس کی بات اس سے ٹکرا رہی ہے ہم اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔
اور یہ فتنے کا دور ہے، تم ہر جگہ سے جمع کرنے نکلو گے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، کھو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ تم کو یہ نہیں پوچھا جائے گا، اگر ایک عالم یوں کہتا ہے، ایک عالم یوں کہتا ہے، وہ اس کو جواب دینا ہے کہ وہ کیوں کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ تجھے تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا، تجھے صرف یہ پوچھا جائے گا۔ لہذا جو ہمارے بزرگان دین سچ فرماتے تھے، یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ کے رکھو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی کے در پہ جانے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی ویسی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کالے کپڑے والے کی سن رہا ہے، کوئی چوٹی والے کی سن رہا ہے، کوئی لمبے چگے والے کی، لمبے بڑے بڑے امامے والے کی سن رہا ہے، اور ہر جس کو جو من میں آتا ہے بولتا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بولنے کے لیے وہ نذرانہ کتنا لیتا ہے؟ تو جو آدمی قرآن اور سنت کی باتیں پیسے لیے بغیر تمہیں سنا نہ سکتا ہو، کیا وہ تمہیں آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ سنا پائے گا؟ کبھی وہ بات نہیں کرے گا دل کی اصلاح کی۔ وہ تو صوفیاء کرام کا خاصہ ہے جو دل کی صفائی کی باتیں کرتے ہیں، جو ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ باطن کی باتیں کرتے ہیں، اور یہی کام آئے گا۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درست مثال دی کہ جو آدمی یہ اختلاف کی باتوں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کی یہ جو میں نے کہا بڑے بڑے فلاں مفتی نے یوں کہا، یہ کیا وہ کیا، چاند کی گواہیاں، لوگ نکل پڑے، اب فیصلہ کرو، بدھا ایک تھے، تو تیرے دو بیٹوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتا، اپنے بیٹوں کو وہ نہیں سنبھال پاتا، اپنے بیٹوں کو ایک جیسا نہیں بنا سکتا ہے، وہ بڑے بڑے علماء کو صلاح دینے نکلا ہے کہ تم ایک جیسے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، یہ نہیں ہے، جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے مطابق ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے جسم میں سانپ گھس گیا ہو، ہم سب کا حال یہی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ مضر سانپ، خطرناک سانپ ہمارے کپڑوں کے اندر میں گھس جائے اور ہمارے بدن سے لپٹ کر گھومنے لگے، کب بھی ڈس دے گا اور ایسا ڈسے گا کہ سیدھا ہم جہنم میں جائیں گے۔ ایسا خطرناک سانپ گھس گیا ہو، اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پنکھا ڈھونڈنے میں لگے ہیں کہ جس سے وہ دوسروں پر بیٹھی ہوئی مکھی کو دور کرے، دوسروں کی مکھی اڑانے کے لیے پنکھے کی تلاش میں ہے، اور خود میں سانپ گھس گیا ہے۔ لوگوں کا یہی حال ہے، آج یہی حال ہے، اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ آپ کہیں پہ جائیں، لوگ بات کریں گے امام کے بارے میں، بات کریں گے مولانا کے بارے میں، بات کریں گے پیر صاحب کے بارے میں۔ میری سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی پیر آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا، کوئی مولانا کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو کس نے کہا کہ تو اس کے پیچھے پڑ؟ سمجھ میں نہیں آتا تو جس کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کا دامن پکڑ۔ علماء حق تو موجود ہیں، حق بتانے والے تو موجود ہیں، اور حق بتانے کا فیصلہ کیسے پتہ چلے گا تمہیں؟ قرآن سے پتہ چلے گا، قرآن کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، محبت کی بات، اگر تمہارے عمل میں فرق آتا ہے، ایسی باتیں سن۔ مجھے کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں فلاں کا بیان سننا چاہیے، اس کا بیان سننا چاہیے۔ دیکھو، جو صحیح العقیدہ ہے سنی، ان کی تو بات آپ سن سکتے ہو، اس کے سوا بد مذہب کا تو ہم کبھی مشورہ دیتے ہی نہیں، وہ تو حرام ہے سننا ہی۔ لیکن سنی میں بھی کس کا سننا؟ اسی کا سننا جس کے سننے کے بعد تمہارے عمل میں فرق آتا ہو۔ صرف مزہ آتا ہو تو تم نفس کو راضی کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو، عمل کا کیا؟ پوچھا عمل کے بارے میں جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے کتنی مزہ آتی تھی۔ مزہ جب ہاں آتی ہے، مزہ کا مطلب نفس خوش ہوتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے۔ اور مزہ کیوں آتی ہے؟ جات جات کے ڈائلاگ بولتا ہے، شاعریاں بولتا ہے، اور چلا چلا کے بولتا ہے، جیسے فلمی ہیرو کا سے کوئی کم نہیں ہے۔ اور پھر بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چلتا رہتا ہے، اور لوگ اچھل کود کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے میرے کو یہی چاہیے۔ وہ سلمان اور شاہ رخ کو دیکھنے سے تو گناہ ہوتا ہے، یہ باپو کو دیکھنے سے پتہ نہیں باپو ساری اس کی کمیاں پوری کر دیتا ہے۔ عمل کا کیا؟ عمل ہونا ضروری ہے جو تم کو بدل کے رکھے۔ تقریر وہی تقریر ہوتی ہے، بیان واعظ وہی واعظ ہوتا ہے جو ہمیں سننے کے بعد سب گناہوں سے نہ صحیح، کم سے کم ایک گناہ سے ہم توبہ ضرور کر لیں۔
کم سے کم کوئی ایک بری عادت سے ہمیں نفرت ہو جائے اور ہم میں کوئی اچھی کوالٹی کریٹ ہونی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے، تو پھر سنو، وہ سنی صحیح العقیدہ کی بات سنو، ورنہ خضر کے لباس میں بہت سارے رہزن گھوم رہے ہیں، بہت ڈاکو لوگ بھی باپو کے ویس میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں، لباس پہ مت جائیں۔ یہ بھی دیکھیں، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے، ہم فوراً ایموشنل ہو کر لوگ آتے ہیں مرید بننا ہے، میں نے بولا کیا دیکھا مرید بننا ہے؟ مرید بننے سے پہلے یہ بھی تو دیکھ کہ اعمال کیسے ہیں، کیا تو اس کے جیسا بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ آپ جس کے شاگرد بنو گے استاذ کی کچھ نہ کچھ جھلک آپ میں آئے گی، آپ جس کے مرید بنو گے پیر کے کچھ نہ کچھ رنگت آپ میں ضرور آئے گی، آپ جس کی صحبت اختیار کرو گے آپ ایسے جیسے بننے لگو گے۔ تو کسی کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ کیا مجھے ان کے جیسا بننا ہے کہ نہیں بننا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ کسی سے علم حاصل کرنے سے پہلے کم سے کم 2 مہینے تک جانچ کرتا رہے کہ میرے کو اس ساتھ پھائے گا کہ نہیں پھائے گا۔ تو یہ تو علم کی بات ہے اور اس دور کی بات ہے جب اتنے علماء ملتے تھے۔ اب یہاں پہ جب اتنا فقدان ہے کہ وہ دلوں کو نرم کرنے والا کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، اس وقت بھی ہم پوری زندگی یہی سب، اس کو سنا اس کو سنا، وہاں گئے یہاں گئے۔ میں کہتا ہوں عمل کب کرو گے؟ اگر کہیں جانے سے فرق پڑتا ہے، عمل ہوتا ہے تو پھر پکڑ کے رکھو، دھیرے دھیرے عمل میں نکھار پیدا ہوگا۔ کہیں پر بھی کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے کتاب و سنت سے بات کرتا ہے، سنیں آپ۔ اب ہم سن لیتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان جو ہوا، صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا، اس میں تو اور میں منہ کھولنے والا کون؟ میرے سامنے قرآن شریف ہے، قرآن شریف کا 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کی سورہ حدید، سورہ حدید کی آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنا مال نہیں لٹاتے اللہ کی راہ میں، تمہیں کیا ہوا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، میراث سب اللہ کی ہے، تم اگر مال بچا کے چھوڑ کے جاؤ گے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اب آگے فرماتا ہے لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے، ایک تو وہ جو شروع سے ہی حضور پر ایمان لاتے رہے مکہ شریف میں، پھر حضور نے ہجرت فرمائی، پھر مدینہ والے تو مہاجرین و انصار ایمان لاتے رہے یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اور میرے تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے تو انشاءاللہ میں سیرت رسول کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں، جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے انشاءاللہ بہتر پہلو کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور ان میں سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ جو اللہ کی مرضی۔ تو یہ 2 گروہ ہو گئے، پہلے سے ایمان لانے لگے اور فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد بھی پھر صحابہ کرام اسلام میں جو مشرکین تھے اسلام میں داخل ہوتے گئے، ان کو بھی ہم صحابی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، جو پہلے ایمان لائے اور اپنا مال قربان کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے پھر انہوں نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی، مال بھی قربان کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور جو پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پہلے جانوں کو قربان کیا، اپنے جہاد کرے اور مال قربان کیا، اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے بہت بلند درجات ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ تو فرما دیا کہ دونوں کے درجوں میں بہت فرق ہے۔ آگے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان دونوں گروہ سے حسنہ کا، اچھائی کا، بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب کیا کرو گے؟
اب بولتے ہیں امیر معاویہ اس وقت ایمان لائے، ابو سفیان اس وقت ایمان لائے، فلاں وہاں پہ ایمان لایا، وہ علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تجھے پوچھا کس نے؟ تو بولنے والا کون؟ جب اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا تو تجھے یہ پوچھا جائے گا کہ معاویہ کو کہاں ڈالوں، ابو سفیان کو کہاں ڈالوں؟ تجھے پوچھا جائے گا۔ تجھ سے تیری بیوی بھی نہیں پوچھتی ہے، اور پوچھتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، اور تب تک جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی میں۔ یہ بھی بتا دوں، بیوی عورت یہی کہتی ہے ہوں تمہارا بھائی نے پوچھی نیج کروں۔ عورتوں میں بات ہوتی ہے ٹھیک ہے، پہلا پوچھو پر تمہارا بھائی نے، بات سچی ہے، پوچھتی تو ہے، لیکن جب تک شوہر وہ بات نہ کہے جس میں بیوی راضی ہو تب تک یہ ڈسپیوٹ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہاں بولتا ہے وہ نہ بولتی ہے، یا وہ ہاں بولتا ہے یہ نہ بولتا ہے، یہ دونوں کی جھگڑا چلتا رہتا ہے جب تک وہ خوشی خوشی یہ نہ کہے۔ خوشی خوشی تو نہیں کہتا، لیکن کہتا ہے کہ ہاں تنے ٹھیک لگے، پھر بھی اوپر ہاتھ رکھتی ہے۔ تم نے کہے واندھو નથી ને، વાંધો હોય તો 2 કલાક નીકળે આવી માથાકૂટમાં، તમે કહેતા હોય તો જ، میں تو پہلے نہ پاڑی۔ اب دلیل شروع، اب اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں وہ راضی خوشی تھی، رجا پوچھ 1% راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن بولنا پڑتا ہے۔ تو پوچھتی ضرور ہے، لیکن جب تک وہاں سے وہ جواب نہ ملے جو وہ چاہتی ہے، یہ چرچا جاری رہتی ہے، منہ چڑھیلا رہتا ہے۔ تو جس کا یہ حال ہو کہ بیوی کے پاس اس کی نہیں چلتی ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں بول رہا ہے۔ اور سچ میں بتاؤں، ایسے ہی لوگ صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں، گھر کی ساڑی بھڑاس وہاں نکالتے ہیں۔ ورنہ عقل مند جو لوگ ہیں، اصل مردانگی والے، اس کو تو پتہ ہے کہ کہاں بولنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہم نے ہر کسی سے جنت کا وعدہ فرمایا، بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور آگے تو اور سوچنے والی بات ہے، ابھی آیت پوری نہیں، آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ یہ صحابہ کرام پہلے فتح مکہ کے پہلے والے یا فتح مکہ کے بعد والے کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب ختم ہو گئی نا بات، اللہ کو تو خبر تھی نا کہ بعد میں کیا ہوگا، صحابہ کرام میں کیا ہوگا، یہ آپس میں کیا ہوگا ان لوگوں کا، لیکن فرما دیا کہ اللہ نے ہم سے ہر سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کل میں نے یہی کہا تھا، القاتل والمقتول فی الجنہ۔ جب دونوں طرف صحابہ ہیں تو یہاں پہ تو رب فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب ہوا تو ان کو جنت کا، ارے وہ اللہ ہے، تیرا باپ کچھ کرے تو کہہ دیتا ہے کہ ہوں تارو باپ چھوں، تو میں نے کہوا وارو کون؟ اور رب ہے، وہ جیسے چاہے اس کو چاہے جنت عطا فرمائے۔ شیطان کو اتنی عبادتیں کروائی، اتنی محنت کروائی، مردود کر کے رکھ دیا، اور ایسا مردود ہوا کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور وہی قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یسأل عنہ وہم یسألون، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا جو وہ کرتا ہے، ہاں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ میں یہ کیا بات تھی کہ یہ لڑے تو بھی جنت میں، اور ہم نماز پڑھے تو بھی پکڑ ہوگی؟ ارے وہ اللہ ہے، تو کون؟ اس سے نہیں پوچھا جاتا، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہنا ہے کرے۔ وہ چاہے تو لاکھوں سال کی عبادت کے بعد بھی مردود کروا دے، اور وہ چاہے تو بغیر ایک نماز اور بغیر ایک روزے کے۔ ایک شخص آئے، کھجور کھا رہے تھے، حضور فرمانے لگے جہاد جاری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ چاہا تو سیرت میں سب باتیں آئیں گی، حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، شہید ہوگا، مارا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کھجور کھا رہا تھا، کوئی کہا یا رسول اللہ کیا میں مارا جاؤں؟ سب کے لیے ہے؟ بولے ہاں سب کے لیے۔ کھجور کی وہ گٹلی پھینکی اور گیا، اب نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک سجدہ کیا، نہ قرآن پڑھا، بس رسول اللہ کی اتنی بات، اللہ رسول پر ایمان لایا، جہاد میں گئے، وہیں کے وہیں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے کیسا نصیب والا ہے، کوئی عمل کیا نہیں اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ صرف ایمان اور رسول اللہ پر ایمان، آپ کی بات کی تصدیق، اور یہ کہ جان کی قربانی۔ اتنا ایمان تھا، جان کی قربانی تھوڑی دیتا ہے۔ ہم اتنی فضیلتیں سناتے ہیں، صدقے کی کوئی پیسے نہیں نکال رہا۔ جب مسجد یا مدرسے کا پھارا ہوتا ہے، مدرسے والوں نے تو نیم بنا لیا، نیاز کا تو بولنا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات ہی مانگتا ہے۔
زکوٰۃ فطرہ سب دو، دارالعلوم کے چندہ ہوتا ہے، کھلم کھلا بولتا ہے زکوٰۃ فطرہ وہی سب دینا ہے، صدقات دینا ہے. یہ پتہ ہے قوم وہ پیور مال تو نکالنے والی ہے نہیں. یہ حال ہے. جان کی قربانی کون دے گا؟ اور پھر کہتا ہے پیسہ دے کہ پیسہ ہاتھ نو میل ہے تو تھوڑا چھٹو کر نا قبر میں تھوڑو بھیگو لینے جوانو ہے تو پھر تھوڑو دیتو جا کوک نے نا. تو اب یہ مال کا یہ حال ہے اور یہ جان دے رہے ہیں. یعنی ان کا ایمان اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. ہم صرف بولتے ہیں ہاں رسول پاک کے بدو ہاچو، تو پھر کہیں عمل بھی کر. ایسا کمزور بھروسہ کہ سچا مان بھی رہا ہے اور عمل کا جذبہ پیدا نہیں، یعنی ایمان کی کمزوری ہے. سمجھے بات کو؟ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ اب اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے والے بے شک ان سے بہت بلند و بالا درجے میں ہے، عرفہ اعلیٰ ان کی شان ہے. لیکن پھر فرماتا ہے کہ ہم نے دونوں سے جنت کا وعدہ فرما لیا، بات ختم ہو گئی. تو صحابیوں کے بارے میں جنت کا وعدہ ہے، میرے اور تیرے بارے میں کیا ہے؟ تو ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اگلے کی ایک بات اور یاد رکھیں، اگلے جتنے بھی بات ہو، صحابہ کرام ہو یا بزرگان دین ہو، اولیاء کرام ہو، علماء کرام ہو، ان کی صرف اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اچھے عمل کرنے کا من ہو، جذبہ پیدا ہو. ان کے وہ تذکرہ تو کیے جا سکتے ہیں جس سے ہمیں اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو. لیکن ان کی غلطیاں نکال رہا ہے کوئی تو یہ تم کو ہدایت نہیں دے رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. کیونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے اور یہ کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے. اب قرآن کی بات مانیں گے کہ ان رافضیوں کی بات مانیں گے آپ؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور بات سنتے چلے. پارہ ہے 11ویں پارے میں سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سنیں. فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے شروع میں بہت پہلے جو ہیں مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کی. یعنی جو شروع میں ایمان لائے وہ بھی اور ان کے بعد ایمان لائے وہ بھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ رہیں. خالد کا بھی لفظ ہے اور ابدا بھی، بولو اتنا مبالغہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، وہ یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. اب بتاؤ یہاں پہ تو اتبعوہم ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ترجمہ تابعی کا کیا ہے کہ صحابہ تو پہلے میں آ ہی گئے، اور صحابہ کی جنہوں نے اتباع کی اور ایمان لائے یعنی تابعی کے بارے میں ہے. صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ رب فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو آج یہ 1400 سال کے بعد یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ میں بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو، اور ان کی یہ بات کرنے والے بھی اور ان کی بات سننے والے میں بھی ایک کامن بات ہوگی کہ وہ کوئی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف باتیں کرنے والے ہوں گے. حسینی کہیں گے اپنے آپ کو، عمل سارے یزید والے ہوں گے. حسین کی ایک بھی جھلک نہیں ہوگی، نہ تو ان کا چہرہ حسین والا ہوگا، نہ ان کا لباس حسین والا ہوگا. عاشورے کے دن بھی یا عاشورے کی رات بھی حسین والی عبادت ہوگی، نہ حسین والی تلاوت ہوگی. امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہمیں حسین بن علی سے ملاقات کرنی ہے، کہاں ملیں گے؟ بولے مدینہ میں. بولے مدینہ میں کیسے پہچانوں امام حسین کو؟ آج شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ حسینی کسی کو چاہیے تو سبیل پہ چلے جاؤ. اب امام حسین بھی سبیل پر ہیں کہ نہیں ہے؟
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بولے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جاؤ گے تو وہاں پہ مختلف صحابہ کرام اپنے اپنے حلقے بنا کر اللہ رسول کی باتیں قرآن سکھا رہے ہوں گے، حدیث بیان کر رہے ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ جہاں پہ لوگ جمع ہو کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث سے سن رہے ہوں وہی امام حسین ہیں۔ اب حسین یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کہتا ہے ہم محبت والے ہیں، قرآن کی اس بات مت کرو، قرآن سے ہٹانے کی بات کرتے، یہ لفظ نہیں بولتا ہے، یہ محبت کا جو یہ دھوکہ ہے، محبت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو اب یہ آخری بات میں کر دیتا ہوں اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، یہ ہے سورہ بقرہ۔ اچھا قرآن شریف سب کے گھر میں ہوگا، اتنا تو میں مانتا ہوں، تو پھر پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، صرف پڑھنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر یہ سب میں سب کے سامنے کرنے جاؤں نا آپ کا مائنڈ ہیک ہو جائے گا کہ علی اور حسین میں تو کہیں فٹ ہی نہیں ہوتے، ہم سارے کام یزیدوں والے ہیں، منافقوں والے ہیں، فرعون نے نمرود نے کیا وہ سب کر رہے ہیں ہم۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو سمجھے بغیر قرآن کی تلاوت کرے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بولو، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہم تو ابھی میں تو یہ تو کہتا ہوں کہ جو وہ دین بیان کر کے گیا وہ تو ہم بیان کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ڈھیلا پوچھا ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ حدیثیں لاتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تو وہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے، تلاوت کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید کم سے کم وہ پڑھے تو صحیح، پڑھنا نہیں ہے سیکھے تو صحیح۔ علی کے پاس جاؤ گے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تو قرآن پڑھتا ہے، تو جانتا بھی ہے۔ ایک آدمی بیان کر رہا تھا، وہ اس سے پہلے تو حسن بصری والی بات سنائی کہ بصرہ کے جامع مسجد میں تشریف لے گئے حضرت علی، اور جب وہ بعض مختلف لوگ بیان کر رہے تھے سب کے باتیں سنی، بولے بند ہو، تو بھی بند ہو، تو بند ہو، تم سب۔ امام حسن بصری کو انہوں نے صرف کہا کہ تو بیان کرتا رہے۔ کیوں؟ وہ کیسی باتیں کرتے تھے؟ وہ آخرت کی یاد دلواتے تھے، وہ قبر کی تیاری کروانے کی بات کرتے تھے، وہ عمل کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ بہت لمبا چوڑا لسٹ ہے کہ حسن بصری کا واعظ کیسا ہوتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ حضرت علی اگر سچ میں ان کے سامنے اگر مقدمہ ہو گیا، آج کل کے یوں سمجھے کہ 99% مقرروں کا دھندا بند ہو جائے گا۔ ایک بھی حضرت علی والے واعظ نہیں کر رہے ہیں، سب گھمانے پھرانے والی باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ کسی کو سن کر عمل میں آدمی کو جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ میں کوئی نیک عمل کروں، نہ داڑھی کا، نہ نماز کا، نہ یہ کچھ بھی نہیں۔ بس یا دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ بولے یا علی بولے، اسی سب میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے، یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ دین نہیں بیان ہو رہا، دین بیان ہوتا تو اس سے بیان ہوتا۔ تو حضرت علی نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا بیان کر رہا ہے، آپ نے کہا اتعلم الناسخ والمنسوخ، کیا تو قرآن کی ناسخ اور منسوخ آیتیں جانتا ہے؟ بولے اللہ، تو بولے بیٹھ جا، کیا نکل پڑا ہے؟ اور یہاں پہ تو جوکس سے بیان ہو جاتا ہے۔ بولو اچھا، میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کے دادا یا پردادا یا باپ کی کہیں پہ مگج ماری ہو گئی نگر دروازے، اور کسی نے خوب گالیاں دی اور خوب تھپڑ مارا اور ڈھکا پٹو نہ مار مارو، اب تم کیا کرو گے؟ اب اس بات کو ہو گئے 25-30 سال، اب سب میٹر ختم ہو گئی۔ تمہارا باپ دادا تھا وہ بھی چلا گیا، مارنے والا بھی چلا گیا، سب چلے گئے، اب تم کیا کرو گے؟ کیا ایک آدمی کو پکڑ کر وہ 1 گھنٹے کی داستان سنا ہوگے؟ مارا پپا نے ایم ہاتھ مارو نے آم گوتھو کھائی نے گٹر میں پڑی گیا نے ایک پگ چھولا، اور کتنا میرا باپ ذلیل ہوا وہ سنا ہوگے؟ اور گالیاں نکالی تو ایک گالی سنا ہوگے، آم تی چالو کرن آویا آم گالی سنا ہوگے کہ کیا بولو گے؟ اگر کبھی بات نکلی، کوئی کسی نے پوچھ لیا کہ سون تھیوں تو کیا بولیں گے؟ ارے بھائی نو بولوانو بولا અને બહુ ખરાબ સલુક કર્યો તો આવું ન કરાય કોઈ દિવસ۔ یعنی حیا کے پیرائے میں اور فحش کلامی نہیں، اشاروں کنایوں میں ایسی بات کریں گے کہ میرے والد یا میرے دادا کے ساتھ اتنی وہ گندے الفاظ استعمال کیے تھے جو ایک شریف آدمی نہیں بول سکتا، وہ گالیاں نہیں سنا ہوگے۔
بھائی ہے کیا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ سچ ہے نا بھائی؟ کبھی ایسی میٹر ہوتی ہے تو آدمی پھر یہ ہر کسی کو ڈھنڈورا تھوڑی پیٹتا ہے کہ میرے باپ کو کتنی گالیاں پڑی اور کون کون سی گالیاں پڑی، اور وہ بھی جب ضرورت ہو، مقدمہ چل رہا ہے یا کسی بڑے آدمی کے پاس ہم گئے ہیں فیصلہ لے کر انصاف کے لیے، تب وہ سنائے، بات الگ ہے۔ 25-50 سال کے بعد وہ میٹر ہی ختم ہو گئی، اب کبھی پوچھا تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنے بیٹے کو بھی یہ بولیں گے کہ بہت برا سلوک ہوا اور ایسا ایسا ہوا اور بہت گندا گندا بولا تھا، ایک ایک گالی تھوڑی سنائیں گے ہم، یا کہاں کہاں تھپڑ ماری اور کتنے دانت کون سے تھپڑ میں ٹوٹے وہ بتائیں گے ہم؟ کہ پہلی وقت مائرو نے داڑ ٹوٹی گئی، بیجی جب بکو مائرو تو اگلا بے دانت نکری گیا، ایسا سب سنائیں گے؟ نہیں نا۔ اب امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں ہوا اس کا کیا کیا جا رہا ہے؟ پورا اسکریننگ کھینچا جاتا ہے، یہ پوری فلم ہوتی ہے اور ایسی ایسی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اگر قرآن کے مطابق یہ دیکھیں یہ بہت بڑی پکڑ میں آئیں گے، اور اس میں اتنے جھوٹے واقعات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی۔ وہ امام مسلم کا واقعہ ہے، وہ بچوں والا۔ امام مسلم جب گئے تھے خبر لینے کے لیے، بچوں کو لے کر گئے تھے، یاد ہے؟ پکڑ لیا انہیں، رونے کی آواز آئی انہیں، کتنا وہ 45 منٹ اس سین میں پورا ایپیسوڈ پورا چلتا ہے اس کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام مسلم جب مدینہ شریف سے نکلے اس کی طرف، کوفہ کی طرف، اپنے بچے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ سب سے پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے کربلا کا ہجری 60 میں۔ اس کے 900 سال کے بعد ایک رافضی نے لکھا یہ واقعہ، تب تک اس واقعہ کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد سب کو قید کر کے باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، اس میں مسلم بن عقیل کے 2 بچے بھی تھے، اور یہ یہاں پہ کوفہ میں مروا دیتا ہے، فلم چلاتا ہے پوری، یوں آواز آئی نے، یوں پیچھے پڑا نے، وہ خدا نے، یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں، یہی مزہ آتا ہے، پورا مجمع اچھل اچھل کر، یعنی تمہارے باپ کو گالی نکالے تو تم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ امام حسین کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ایک ایک چیز، پہلا تیر کہاں لگا، دوسرا کہاں لگا، سکینہ کا حال کیا تھا، اس کا کیا تھا، گھوڑے کو پکڑ لیا نے، پوچھڑی کو پکڑ لیا نے، گھوڑے میں آنکھوں میں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسلام بیان نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین کا واقعہ اگر میں سچ کہتا ہوں، اگر کسی کو پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے جو کتاب میں لکھا ہے، آپ اکیلے میں پڑھو، آپ کو اتنا رونا آئے گا کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میرے تو بالکل بس کی ہی بات نہیں، یہ سب داستان اس طرح سے، یہ کبھی کبھی یہ سب جگہ پہ جانا ہوتا ہے، مجھے بہت پہلے سے یہ تو ذہن میں باتیں آتی تھی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام حسین اور کربلا کا جو معاملہ ہوا، اس میں اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے؟ مزے لے رہا ہوتا ہے، رولاتا ہے، مائک میں رولاتا ہے، اور پھر حجرے میں جاؤ، ارے کیا کاجو بادام نے کیا کیا شربتیں پیتا ہے، میں دیکھتا ہوں کمینگی کی بھی حد ہوتی ہے، کبھی جاؤ کیا کیا کھاتا ہے اندر میں۔ تو میں نے بولا باہر تو آپ رولا رہے تھے، بولے اس کی قیمت ہے، رلانے کی قیمت ہے، بولے تمہیں آتا ہے یہ سب کرنے تو تمہیں بھی بڑا بڑا نذرانہ ملے گا، اسی کا چلتا ہے۔ اور یہ سنیوں کی میں بات کر رہا ہوں، رافضی اور شیعہ میں جائیں گے تو وہاں پر تو یہ ان کے نزدیک یہ عاشورہ جو ہے، یہ 10 دن، اس میں تو اتنا تماشا ہوتا ہے کہ آپ کو بھروسہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف گجرات میں، ہمارے گجرات میں یہ 10 دن کی یہ محفل کو، یہ ذاکر، ان کا مولانا ذاکر بولتے ہیں، اس میں یہ سب داستانیں ہر سال کچھ نیا تو لانا پڑے گا نا، تو کچھ نہ کچھ نیا مرچ مسالے والا چلتا رہتا ہے۔ اس کا 10 دن کا نذرانہ 5 سے 6 لاکھ روپیہ منیمم ہوتا ہے، منیمم، ورنہ اور جہاں پہ اور شیعت پھیلی ہوئی ہے، گجرات کی بات ہے جہاں پہ یہ مائنورٹی میں، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں یا انڈیا کے باہر نکل جائیں، انڈیا کے باہر 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ان کے 10 دن کا نذرانہ ہوتا ہے، اور بیان کرنے والے کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہوتی، داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اچھل اچھل کے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب فتنے چل رہے ہیں، اور ان کی باتوں میں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے سنی بھی ہوتے ہیں۔ بولے امام حسین کی بات سننے میں، حضرت علی کی بات سننے میں ہمیں کیا پریشانی؟ پریشانی یہ ہے کہ یہ علی کا نام لیتے ہیں، کام سالے دوسرے ہو رہے ہیں، شیطان والے کام ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی ہو،
ان کی تم اچھی بات تو کر سکتے ہو کیونکہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ان کی عبادتیں، ان کی سخاوتیں، ان کا تقوی، ان کی ریاضتوں کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ایسی باتیں کہ کسی بھی بزرگ کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو، کسی صحابی کی امپریشن اور عزت ہمارے نظروں سے گر جائے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن پر ایمان لائیں نا. تو یہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور کب سمجھ میں آئے گا؟ جس کو قرآن سمجھ میں آیا اس کی بات آپ سنیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، کبھی 15-20 منٹ دکھال کر اس کی صحبت اختیار کریں گے، تب آئے گا. ورنہ کل جیسا ہوگا یہ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور موبائل میں طرح طرح کی ایک اور مانسک شانتی، سب کے مائنڈ گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے. یہاں تقریر میں ہوتے ہیں بالکل کانسنٹریٹ، کوئی خیال نہیں آتا ہے. تقریر ختم ہوئی کتنے خیال شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں. آج جمعرات ہے، جمعہ، سنیچر، اتوار، 3 دن اپنے موبائل سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. جس کی تجارت و دھندا موبائل سے چلتی، یعنی کہ گراہک کے آرڈر آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، صرف رکھ دو سائیڈ میں. انٹرنیٹ بند کر کے فون کرنا ہے ضروری کرو، فون آیا ہے ریسیو کرو. اور جس کا دھندا چلتا ہے موبائل پر، تو یعنی ایسے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، سب کا دھندا موبائل پہ نہیں چلتا ہے. واٹس ایپ پہ آرڈر کسی کے نہیں آتے ہیں، بہت کم لوگوں کے آتے ہیں. تو جس کا نہیں آتا ہے وہ تو سائیڈ میں رکھ ہی دے. گراہک کا فون آیا، گھر سے فون آئے، بات کرے، ضرورت ہو تو فون پہ بات کرے. ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، نیوز ویوز تقریریں سب بند، یوٹیوب بھی نہیں کھولنا، کچھ نہیں کھولنا، بند کر کے رکھ دو 3 دن. اور جس کا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک وقت مقرر کرے، جب دیکھو تب کھول کے دیکھ رہا ہے. کسی کا آرڈر آیا، کسی کو نہیں آئے گا کہ بھائی صبح 10 بجے دیکھا، اب 3 گھنٹے کے بعد دیکھنا ہے واٹس ایپ کہ بھائی آرڈر آیا کہ نہیں ہے. جس کا آتا ہے اس کی بات ہے. یا پھر نوٹیفیکیشن صرف اس اپلیکیشنز کی آن رکھو کہ کچھ آئے تو تمہیں سامنے سے خبر پڑے. 3 دن آپ یہ کرو، پھر مجھے بتانا. پھر یہ آج سے آپ شروع کریں گے. کل جمعہ کی نماز اور کل سنیچر میں ظہر اثر میں آپ کی نمازوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. آپ خود کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے، اتنا فرق آتا ہے. آپ کر کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں، پہلے استعمال کریں، پھر بتائیں یہ کیا ہوتا ہے. اور جتنا کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں، پیروں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، یا صحابہ کے بارے میں، کوئی امیر معاویہ کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت پر ٹارگیٹ کر رہا ہے. اب لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے، اعلیٰ حضرت آؤ لکھ ہوئے. توبہ 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 توبہ. اب سنیں سورہ بقرہ، یہ میں حوالے ساتھ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر بہت شوق ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، آپ گھر پہ جا کے قرآن شریف کھول کر دیکھیں اور پھر ترجمہ سمجھیں. ترجمہ میں کرے جا رہا ہوں. سورہ بقرہ پہلا ہی پارہ ہے. پہلا پارہ جب ختم ہوتا ہے نا، دوسرے پارے کے شروع میں ایک آیت مبارکہ 2 مرتبہ آتی ہے، تھوڑے وقفے پر. ہاں، یہ آیت نمبر ہے 134. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو گزر گئے. اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی یہ بھی سننے جیسا ہے. یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم فلاں نبی کے اولاد میں سے ہیں اور ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، بولے سب ہم میں سے آتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. اور پھر موسیٰ و ہارون، یہ سب بھی ہم میں سے ہیں. تو یہ سب اپنی بڑی وڈائی کرتے تھے کہ ہمارا کنیکشن اور ہمارا جو باپ دادا ہیں وہ بڑے بزرگ گزرے، نبی گزرے. اس طرح کا دلیل. پہلے تو کہتے کہ یہودی تھے، عیسائی کہتے عیسائی تھے، تو اس کا جواب آیا. پھر جب کوئی جواب نہیں بنتا تھا تو یہ لوگ جواب دیتے تھے کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو نبی ہیں ان سے محبت ہماری اتنی ہے کہ یہی ہم کو بخشوائیں گے، ہمیں اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے شجرہ ہمارا مل رہا ہے،
اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان سب سے ہماری وہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر، بات آگے بڑھ جائے گی، لیکن یہی سب باتیں شروع میں آپ دیکھیں، اور بہت شوق ہے تو پھر آرام سے آئیں، بیٹھیں، ہم قرآن صرف سامنے رکھ کر بات کریں گے نا، پڑھیں آپ، زندگی اس کے لیے دی گئی ہے۔ یہ پیسے جمع کرنا اور ایک کے بعد ایک پلاٹ خریدنا، ایک کے بعد چھوٹی دکان میں سے بڑی دکان کرنا، پیٹ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا یہاں پہ بھی خرچ کریں، پیٹ کے پیچھے اتنا خرچ ہو رہا ہے، دل پہ بھی تھوڑا خرچ کریں کہ جو دل کی باتیں کریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، اس وقت تم حاضر تھے، ان کی باتیں تم نے سنی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا پورا ذکر ہے، تفسیر ہم کرتے ہیں ہر عشاء کی نماز کے بعد، سوم منگل بدھ کو، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یعنی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو ہو رہا تھا اس وقت تم حاضر تھے، گواہ تھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جب عمرو بن عاص نے کہا کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھایا جائے تب اس وقت تم تھے، نہیں تھے تو کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، جو میں آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 134، کہ وہ ایک گروہ تھی، ایک جماعت تھی، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انبیاء کرام تھے یا جو بنی اسرائیل کے اگلے لوگ تھے، وہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھے، قد خلت، جو گزر گئے، جو چلے گئے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی ایسی ہی آیت مبارکہ پھر ایک صفحہ بعد جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اس سے بالکل اگلی والی آیت نمبر 141، یہ ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت ہے گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ جو عمل کیے ان کے لیے ہے، اور لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب کتاب نازل ہوئی، اگر کسی نے اس کے مطابق اگلے کسی بزرگ نے نہیں کیا تو وہ اس کا میٹر ہے، تجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جب کتاب تیرے پاس آ گئی تھی، کتاب سکھانے والا کوئی مل گیا تھا، جب اس کے شریعت تیرے پاس تھی، نبی کا تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور جب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ رسول حق ہیں، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، پھر وہ کون سی بات تھی کہ تو نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر تو موبائل میں، ویڈیو گیمز میں اور ادھر ادھر کے شارٹس میں اور ریلس میں تو وقت گزارتا رہا، تجھے عمل کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، اور سارے خرافات اور بکواس کرنے کے لیے وقت تھا، چائے پینے کے لیے آدھا گھنٹہ دینا اور سبق کے لیے 15 منٹ نہ دینا، یہ پوچھا جائے گا۔ فلم کی سٹوری اور فلاں آپریشن اور فلاں خبر کے پیچھے آدھا گھنٹہ نکال دینا، ایک گھنٹہ نکال دینا، IPL کا میچ آتا ہے 3 گھنٹے کہاں نکل جاتے ہیں خبر نہیں ہوتی، اس سب کے لیے ٹائم تھا۔ اور جب ہم کہتے تھے کہ 20-25 منٹ تھوڑا قرآن شریف کی تفسیر بھی سن لے، تو تیرے پاس وقت نہیں تھا، یہ تم سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، وہ تو اللہ کے رسول فرما گئے، اس کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی نازل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، ان سے وعدہ فرما لے جنت کا، ان سے جنت کا وعدہ ہوا ہے، ہم سے تھوڑی ہوا ہے، ہم کو تو یہ شرط کے ساتھ ہوا ہے وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے، یعنی ان کے نیک اعمال کی طرح اپنے اعمال کو کرے، تب ہم بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں داخل ہو سکتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پریکٹیکل بنے، آپ اس بات میں سوچیں کہ فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا رستہ کیا کروں، آپ اس بارے میں سوچیں کہ پورا وقت میرا دنیا کمانے میں اور دنیا کی باتوں میں نکلتا ہے، میں مر گیا تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کون سے اعمال ہیں جو چلیں گے، سب چلیں گے، لیکن سارے گناہ جمع کیے ہیں وہ سب چلیں گے، تو کچھ نیکیاں کروں، یہ کچھ کریں، آپ اس کا علاج ڈھونڈیں، ایسے طبیب کو ڈھونڈیں جو یہ گناہوں کی عادت کو چھڑوا دے،
آج آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوٹتے نہیں، نیکیاں کرنا چاہتا ہے، کر نہیں سکتا ہے. تو کس جو جاننے والا ہے یا عارف ہے یا عالم ہے، ان سے آپ جانیں کہ وہ کون سی خرابی ہے مجھ میں کہ نیکیاں چاہتا ہوں تو بھی نہیں ہوتی، گناہ چاہتا ہوں تو بھی نہیں چھوٹتے. یہ پوچھیں، یہ اس بات کا حل آپ نکالیں کہ وہ کون سی بات ہے، اللہ میری کس بات سے ناراض ہے کہ لمبا چوڑا میسج آتا ہے، 5-5 10-10 منٹ کی کلپس آتی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، ایپیسوڈز دیکھ لیتا ہوں، ریالٹی شوز دیکھ لیتا ہوں، کامیڈی شوز دیکھ لیتا ہوں، گانا دیکھ لیتا ہوں، کون سی ہیروئن کہاں مری، کیوں مری، سب پتہ رہتا ہے مجھے، کون سے ہیرو کا کس کے ساتھ چکر ہے سب مجھے پتہ رہتا ہے، کون سے کرکٹر نے کتنے رن مارے سب پتہ رہتا ہے، لیکن مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ مجھے توفیق نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کسی سے عارف سے پوچھیں، جو یہ جانتا ہے اس سے پوچھیں. کہ دھندے پیسے نوٹ چھاپنے کی بات آتی ہے میرا دل فوراً راضی ہو جاتا ہے. تو کیا میں مروں گا تو کلمے کے ساتھ جاؤں گا یا میرے بارے میں کوئی وعید بھی آئی ہوئی ہے؟ یہ پوچھیں. اور آپ سے بھی یہی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے؟ غوث پاک کا نام لیتے تھے، غوث پاک والے ایک بھی کام کیا؟ کہتے ہم غوث پاک کے مرید ہیں. غوث پاک نے کہا ہے میرے مریدوں کی بشارت ہے، لیکن مریدوں کے بارے میں وہی تو کہاں قصید غوثیہ میں نے فرماتا ہے مریدی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ میرے مرید کی یہ شان ہے، تو وہ ہم میں ہے. مرید ہے غوث پاک کا، تو کہتا ہے نا، غوث پاک نے کہا کہ تم میرا مرید ہے، تو یہ پکا کریں آپ. جس پیر صاحب پہ ناز ہے اور جس باپو پہ ناز ہے، کبھی اس کے سامنے جا کے کھڑے رہیں، کیا وہ پہچانتا بھی ہے تم کو کہ روحانی تعلق کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی ان پیروں کی بات ہو رہی ہے جو سچ میں روحانیت والے ہیں، اور جو اس دنیا میں پیسے کے بغیر تمہارا کام نہیں کرتا ہے، وہ قبر اور آخرت میں کیا کام کرے گا؟ یہ سب سوچنے سمجھنے والی بات ہے. اس کی طرف آئیں، تب جا کر کوئی امام حسین کا نام لیتا ہے تو اس کے منہ میں شوبھتا ہے، ورنہ سوچ میں پڑ جاتے کہ تیرا اور امام حسین کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کنیکشن ہی نہیں بن رہا ہے. ایک طرف پوری اپنی گردن کٹوا رہا ہے، تو ایک اسلام کے لیے ناخن نہیں کٹوا سکتا؟ جان دی نہیں امام حسین نے، جان دی. امام حسین نے کٹم قبیلہ دیا، چھوٹے بچوں کو دیا. اوہو بو کے بھائیو، تو جان دے سکتا ہے، ناخن نہیں دیتا ہے نا، تو کیا دیتا ہے؟ مال نہ میں نے ضرور پڑھی تو ودھارن آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی، وہی 100 روپیہ ختم. تو اب کیا دیتا ہے؟ ایک تیسری بات ہے جس میں تو جان بھی نہیں دے جان بھی بچ جاتی ہے تیری، اور تیرا ٹائم پیسہ بھی بچ جاتا ہے، وہ ہے وقت. کہ اسلام کے لیے تو وقت دے سکتا ہے، اسلام سیکھنے کے لیے وقت دے سکتا ہے. ہم سوچیں امام حسین نے جو دیا وہ تو شاید نہ دے سکے، لیکن وقت دے سکتے ہیں. ہر عشاء کے بعد ہمارے یہاں تھوڑا 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تھوڑی بہت قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور یہ بھی 3 دن، سوم منگل بدھ، فجر بعد عصر بعد سبق ہوتا ہے. اور وقت بھی نہیں دے سکتے تو تیرے لیے بچا کیا؟ اسلام کے لیے کچھ دے ہی نہیں رہا، اللہ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہے. ہم سوچیں، ہم غور کریں. جو میں نے کل کہا تھا، صرف حسین حسین کرنے سے حسین ہی نہیں بنا جاتا، حسین کے اخلاق بھی اپنانے پڑتے ہیں. صرف علی علی کہنے سے علی والا نہیں. علی تو فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر قرآن نہیں پڑھا سمجھ کر تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو سمجھ کر کیا، ہم تو ویسے بھی نہیں پڑھتے. سوچ لیں کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے میں ایسی بات ہے کہ قبول کریں ہمیں؟ سوچنے والی بات ہے. ہمارا باپ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ تو ایسا کام، باپ ناراض ہو جاتا ہے. اولیاء کرام تو پھر راضی کرنا کہاں سے، پھر کیسے کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اصل ہماری زندگی تبھی کام کی ہے کہ جب ہمارے عمل، نیک عمل دن بدین اچھے ہوتے جائیں اور گناہوں کی عادت اور بری عادتیں چھوٹتی جائیں، تب ہم ترقی پر ہیں. ورنہ مال بڑھنا، دکانیں بڑھنا، پلاٹنگ بڑھنا، یہ ترقی نہیں ہے. پوچھا یہ سب جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو